السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سیر کے لیے آئے ہیں دبئی کے ایک علاقے جداف کی۔ آج میں آپ کو جداف کی سیر کرواؤں گا اور پھر اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو بتانے کی بھی کوشش کروں گا۔ جداف الخیل روڈ سے شارجہ کی طرف جاتے ہوئے بزنس بے کراسنگ سے 1.5 کلومیٹر پہلے اس کا ایگزٹ ہے۔ اگر آپ الخیل روڈ سے جائیں تو، لیکن جداف لیفٹ سائڈ پر ہے، تو ابھی ہم جداف کی طرف چلیں گے۔ ابھی الخیل روڈ سے اترے ہیں۔ یہ ایک آپ لینڈ مارک کہہ لیں یا بہت ہی اچھی زبردست بلڈنگ، یہ ابھی آپ کو سامنے نظر آئے گی سورج کی روشنی کی وجہ سے۔ یہ دبئی کی مشہور فیمس شیخ راشد لائبریری ہے۔ شیخ راشد دبئی کے بادشاہ شیخ محمد کے والد صاحب کا نام تھا۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ دبئی کے بادشاہ شیخ محمد کے والد صاحب کے نام پہ ہے، جن کا نام شیخ راشد اسی لیے دبئی کے بادشاہ کو شیخ محمد بن راشد المکتوم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سیکورٹی والے نے مجھے روک دیا تھا، اس لیے میں اس کی آرٹی نہیں بنا سکتا، تو لہٰذا اب ہم دوبارہ واپس جس علاقے کی سیر کرنے نکلے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھا کریں کہ انہوں نے گرینری پہ سبزے پہ کتنی توجہ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست کی گہما گہمی کے موضوع پر بھی بات کریں گے، اس پہ بھی باتیں چلتی رہیں گی۔ کل ہمارے محترم سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف، جس کو میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، ایک طرح کا وہ ہماری قوم پہ احسان کر رہے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ میری رائے یہ ہے، کل انہوں نے طلباء کے ساتھ ملاقات کی اور طلباء کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ میں ان کو ایک نیک نیت، ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں۔ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، اگر وہ چاہتے تو وہ ایوب خان، یحییٰ، ضیاء الحق، پرویز مشرف کی طرح مارشاء اللہ بھی لگا سکتے تھے، کیونکہ حالات جو ہیں ویسے ہی تھے۔ آئین شکنی ہو رہی تھی، معاشی حالات بہت خراب تھے، سیاسی حالات بہت خراب تھے، آئینی اور قانونی معاملات بھی بہت بگڑے ہوئے تھے۔ تو اگر وہ چاہتے تو ٹیک اوور کر سکتے تھے۔ انہوں نے بجائے ٹیک اوور کرنے کے، انہوں نے اختیار قوم کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا کہ قوم جسے چاہے اپنا لیڈر منتخب کرے، جسے چاہے اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار دے۔ اور کل یہی بات انہوں نے طلباء کے ساتھ بات چیت میں بھی کہی کہ آپ جس بندے کو چاہتے ہو کہ وہ ملک کے مستقبل کے لیے سوچتا ہے، ملک کے لیے اچھا ہے، آپ اس کو ووٹ دو اور اپنا حکمران منتخب کرو۔ باقی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، سیاست میں بھی ہوں گے، اداروں میں بھی ہوں گے۔ جو برے لوگ ہیں وہ تو، جو برائی کے پیروکار ہیں وہ برے لوگ، وہ تو
واضح بات ہے بروں کو ہی پروموٹ کریں گے. جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ملک سے کرپشن ختم ہو, ان کی روزی روٹی بند ہو. حالانکہ روزی روٹی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ پاک ہے اور پاک رزق کو پسند کرتا ہے. اس وجہ سے میں محترم ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. میری رائے کے مطابق ان کا یہ ہم پر احسان ہے. تو لہٰذا بھائیو اب ہم نے سوچنا ہے, سوچ و فکر کرنا ہے. بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. ہم نے اتنے ووٹ ڈالنے ہیں, اتنے ووٹ ڈالنے ہیں, اتنے ووٹ ہم نے ڈالنے ہیں. اتنا ہمارا ٹرن اوور ہونا چاہیے. ہم دوستوں کو, رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو, والدین کو لے کے جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اتنا زیادہ ہمارا ٹرن اوور ہونا چاہیے کہ جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں, یہ ایک ایک حلقے میں 15 20 ہزار بھی جیلی ووٹ ڈال لیں تو پھر بھی یہ دھاندلی کر کے جیت نہ سکیں. اتنا ٹرن اوور ہونا چاہیے. اور بقول ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف محترم حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کے کہ ہم اپنی مرضی کا منتخب حکمران منتخب کریں جو ہماری ملک اور ملت کی تقدیر کے فیصلے کرے. اب ہماری مرضی ہے, ہم ان کو منتخب کرنا ہے جنہوں نے ہمیں لوٹ کر دنیا کے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنائیں, ایون فیلڈ, سرے محل نام کی پراپرٹیز بنائیں. جن کا کیا ہم نے ان کو منتخب کرنا ہے کہ جس کا پالتو مور بھی کوئی بلا اٹھا کر لے جائے تو وہ صرف اس پالتو مور کو اٹھانے کی وجہ سے 300 پولیس اہلکاروں کو برطرف کر دے؟ کیا ہم نے اس کو منتخب کرنا ہے کہ جو احتجاج کرنے والے عورتوں ماڈل ٹاؤن میں ان کے اوپر گولیاں برسائیں؟ کیا ہم نے ان کو منتخب کرنا ہے کہ جو ایک فراڈ اور 2 نمبری کے ذریعے کام کروائے اور بعد میں الزام کسی دوسرے پر لگا دے؟ کیا ہم نے ان کو منتخب کرنا ہے جو یہ کہتے تھے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع؟ کبھی اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بولا, کبھی عدالت میں جھوٹ بولا, کبھی دھوکہ دے کے 6 ہفتوں کے لیے گئے اور پھر 4 سال کے بعد واپس آئے. کیا ہم نے ان کو منتخب کرنا ہے؟ تو یہ میری بھولی قوم, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کو سوچنے کا ٹائم بھی دیا ہے اور ہمارے محترم چیف آف آرمی اسٹاف بار بار یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی مرضی کا حکمران منتخب کرو. تو لہٰذا کیا ہم نے ان کو کرنا ہے کہ جو 40 سال سے 1970 سے لے کر آج تک کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی طرح سے کم از کم اور نہیں 4 بار تو وفاق میں باریاں, اور 1970 سے لے کر آج تک کسی نہ کسی طریقے سے سندھ میں وہ حکومت کر رہے ہیں. اور سندھ کے جو حالات ہیں وہ سندھیوں کی ترقی جو ہے وہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ فرانس, جرمنی, اسکینڈینیویا کے لوگ بھی ان کی خواہش ہے کہ ہم سندھ میں جا کر آباد ہوں, کیونکہ بلاول نے اور زرداری نے سندھ کو اتنی ترقی دے دی ہے کہ وہ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم سندھ میں ہمیں رہنا چاہیے جا کے, اتنا ترقی یافتہ ہے. ہم تو دور دراز کے رہنے والے ہیں, ہمیں سندھ کا نہیں پتہ, تو ہمیں اپنے بھائیوں, سندھی بھائیوں سے پوچھنا چاہیے ان کی ترقی کا راز, تاکہ پھر ہم بھی بلاول کو ووٹ دیں, زرداری کو ووٹ دیں, تاکہ ہمارا پورا ملک ترقی کر سکے. کیا ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے جو اقتدار میں آتے ہیں تو ایک دشمن ملک کا طیارہ فنی خرابی کی وجہ سے ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور 4-6 گھنٹے کے بعد وہ چلا جاتا ہے, اور تحقیقات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ بھئی یہ طیارہ کیوں آیا تھا اور کیوں چلا گیا.
اور جب طیارہ مسلسل بار بار آتا ہے تو پھر ہماری تحقیقاتی ایجنسیوں کو اس کے بارے میں غور و فکر ضرور کرنی چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا اتفاق ہے، جب ان کی حکومت آتی ہے تو طیارے فنی خرابی کی وجہ سے اترتے ہیں، اور زر مبادلہ کے ذخائر جو 22-23 ارب ڈالر کے تھے جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو طیارے جو فنی خرابی کی بنا پر اترتے ہیں وہ طیارے بھی اترنا بند ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی فنی خرابیاں نہیں ہوتی، کیونکہ 22 ارب ڈالر تو ملک سے باہر جا چکا ہوتا ہے۔ یہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کا نام D1 ٹاور ہے۔ اس میں آپ نے ایمریٹس ایئر لائن کا نام تو سنا ہوگا۔ اس بلڈنگ میں ایمریٹس ایئر لائن کا سٹاف اور زیادہ تر ایئر ہوسٹسیں رہتی ہیں۔ یہ جداف کا علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اس میں ولاز یا ٹاؤن ہاؤسز نہیں ہیں، اس میں صرف بلڈنگز ہیں۔ کچھ بلڈنگ بن چکی ہیں، کچھ جن میں رہائش رکھی جا چکی ہے، اور کچھ بلڈنگیں ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ایک بار پنجاب کا وزیر خزانہ، 2 بار پنجاب کا وزیر اعلیٰ، 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم رہا، اور اب کہتا ہے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے، کیا ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جو 1 دفعہ وزیر خزانہ بنایا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنایا، 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنایا، کیا وہ موقع نہیں تھے؟ 1990 میں جب محترم نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بنے، اس نے موٹر وے کا ٹھیکہ دیا ڈائیوو کمپنی کو، تو اس دور میں یہ فلیٹ خریدے گئے اس کمیشن سے، جو کمیشن اس کو وہاں سے ملا کرپشن میں جو اس نے ٹھیکہ دیا تھا، اور یہ 90 سے لے کر تب تک یہ وہی فلائٹ ہیں جن کے ذرائع کے دعوے کبھی اسمبلی کے فلور پہ ہوئے، کبھی اخباری بیانوں میں ہوئے، کبھی کہیں ہوئے، لیکن یہ ذرائع وہ دینے میں اب تک ناکام ہیں اور ناکام ہی ہوں گے، کیونکہ وہ سراسر 1000% کرپشن کی کمائی سے وہ بنے ہیں۔ تو لہٰذا دوسری بات میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر عمران خان کرپٹ ہوتا، یا اگر تحریک انصاف کا بانی چیئرمین کرپشن کرتا، تو 16 ماہ ان کی حکومت رہی، اور 16 ماہ کے بعد اب بھی نگران حکومتیں وہ بھی انہی کے منتخب کردہ بندے ہیں، انہی کے سلیکٹ کردہ بندے ہیں۔ اگر عمران خان یا اس کی کابینہ پہ کرپشن کا کوئی نظام ہوتا تو یہ ابھی تک اس کی بوٹیاں ادھیڑ کر گوشت اس کا ہڈیوں سے علیحدہ کر دیتے، چونکہ وہ کرپٹ نہیں تھا، اس کی کرپشن نہیں پکڑی گئی، تو لہٰذا یہ چڑچڑے ہو کر کبھی کوئی اور کیس بناتے ہیں، کبھی کوئی کیس بناتے ہیں، 200 سے زیادہ اس پر کیس، اور اتنے یہ بے وقوف لوگ ہیں، اتنے یہ احمق لوگ ہیں۔ یہ اصل میں بے وقوف اور احمق کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے دوستو، بے وقوف اور احمق ترین بندے کی سب سے بڑی خوبی اور پہچان یہی ہے، وہ خود کو دنیا کا عقل مند ترین انسان سمجھتا ہے۔ اور میں پہلے بھی 1-2 دفعہ بات کر چکا ہوں کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست کا احمق ترین سیاستدان ہے۔ نواز شریف کا اور عقل کا یہ دریا کے 2 کنارے ہیں۔ نواز شریف اور عقل جس طرح دریا کے 2 کنارے آپس میں نہیں مل سکتے، اس طرح نواز شریف اور عقل یہ دونوں کا آپس میں کوئی ملاپ نہیں ہے۔ اور یہ بھی تاریخ ثابت کرتی ہے، اگر انسان سوچے، جو بھی فرعون ہوتا ہے وقت کا،
جو بھی وقت کا فرعون ہوتا ہے اس کا دور دور تک عقل اور شعور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود کو اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے، کسی اور کو وہ نہیں سمجھتا۔ باقی اداروں میں انہوں نے چونکہ یہ 40 سال سے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ اقتدار میں ہیں، اقتدار کی راہداریوں میں یہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کے پالتو ان کے راتب خور بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر جگہ پہ ہر لحاظ سے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو ان کو تو انصاف دے دیں گے 4-5 سال کے بعد کہ بھائی ٹائم گزر گیا، اور وہی معاملہ اگر کسی اور کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ کہیں گے کہ 4 سال آپ نے یہ کیس کیوں دبوائے رکھا، کیا ان سے طریقے آپ نے اختیار کیے کہ یہ کیس آپ فکس ہی نہیں آپ نے ہونے دیا۔ تو میں ان شخصیتوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ان سے یہ التماس کرتا ہوں کہ بھائی ابھی آپ حق بجانب ہیں، آپ بالکل پوچھیں کہ بھائی آپ نے 4 سال تک یہ کیس کیوں نہیں فکس ہونے دیا، تو کیا آپ نے جو العزیزیہ ریفرنس میں کیس خارج کیا تھا کہ یہ اب وقت گزر چکا ہے، تو کیا آپ نے اس وقت یہ پوچھا تھا کہ بھائی یہ آپ نے کیس کیوں نہیں فکس ہونے دیا، کیا حربے استعمال کیے؟ اس وقت پوچھنے کا نہیں تھا کیونکہ ہڈی ڈال چکی تھی، اب پوچھنے کا ہے کیونکہ اب پوچھنے کے لیے ہڈی ڈال چکی ہے۔ مالکوں کو اپنے مالکوں کو یہ انتقام چاہیے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا تھا، وقت کے فرعونوں کو اس سے بدلہ لینا ہے کہ ان کی حکم عدولی کیوں کی گئی۔ اس لیے میں ان سے انصاف کے لیڈروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ تو کہا کہ 4 سال کیس کیوں دبائے رکھا، جو کیس 10 سال سے پڑے ہیں وہ کیس فکس نہیں ہو رہے۔ اے انصاف کے پالنہار، اے انصاف کے ٹھیکیدار، اے ہماری تاریخ کے سب سے بڑے جج، کیا آپ نے اپنے سٹاف سے یہ پوچھا ہے، رجسٹرار سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیس کیوں نہیں فکس کر رہے؟ کیا آپ نے وہ بیچاری مہرنگ بلوچ ہماری بہن، اللہ پاک اس کو سکون عطا فرمائے، اللہ پاک اس کی مدد کرے، اللہ پاک اس پہ کروٹ رحمتیں نچھاور کرے، وہ ہماری بہن بیچاری سردی میں بچوں کو ساتھ لے کر آئی، اتنے دن وہ سردی میں بچے ٹھٹھرتے رہے، کیا اے انصاف کے علمبردار آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا لینے آئی ہو، کیا مسئلہ ہے، میں انصاف کروں گا آپ کے ساتھ، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ کو ہڈی نہیں ڈلی تھی، اس لیے آپ کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ کیا جو لاپتہ افراد 20 سال سے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، کیا ان پہ کوئی کیس چلا؟ کیا آپ نے کبھی کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ لاپتہ افراد کا کیا معاملہ ہے، آپ نے یہ کیس کیوں نہیں فکس کرتے یا اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نہیں پوچھیں گے کیونکہ آپ کو ہڈی چاہیے، آپ کو ہڈی نہیں ڈلی۔ تو لہٰذا میرے محترم، آپ مہربانی کریں، آپ کو اللہ پاک نے ایک عہدے سے نوازا ہے، آپ عہدے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے، جو کہ آپ کا فرض ہے، آپ کو قوم اپنا پیٹ کاٹ کے تنخواہ اسی لیے دیتی ہے کہ آپ سے انصاف کی توقع ہے، آپ ہمارے لیے انصاف کریں، نہ کہ آپ ان کو بار بار جائز اور ناجائز ریلیف دیں، جو کہ یہ میری بات غلط ہے، جو سراسر ناجائز ریلیف دیں، جو صرف اور صرف آپ کو ہڈی ڈالتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی آپ یہ سوچیں،
اور غریبوں کی دعائیں لیں، مظلوموں کی دعائیں لیں، مجبوروں کی دعائیں لیں، جو آپ کے دنیا اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی دوستو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے بھی آپ کو موقع دیا ہے، اور کل انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ بھئی آپ اپنی مرضی کا حکمران منتخب کریں، جسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اور تقدیر کے فیصلے کرے گا، ہمارے لیے اچھا ہوگا، آپ اس کو ووٹ دیں، آپ اس کو اپنا حکمران منتخب کریں۔ اور دوسری بات میں یہ کرنے لگا تھا آپ سے ساتھیوں کہ آپ نے یہ چور لوگ، یہ ڈکیٹ لوگ، یہ رشوت خور، یہ کرپٹ، یہ اسلام اور مسلمان کے ماتھے کے کلنک کے ٹیکے، یہ اسلام اور اسلام فروش ملا، یہ دین کے ٹھیکیدار، یہ ضمیر فروش لوگ اپنی بھرپور کوشش کریں گے، فراڈ، دھوکہ دہی، 2 نمبری کے ذریعے کرپشن کر کے، دھاندلی کر کے ہمارا جو مینڈیٹ یہ چرائیں گے۔ ہم نے ووٹ بھی دینا ہے، اور ووٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ووٹ کا پہرا بھی دینا ہے، تاکہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جس کسی کو بھی اپنا ووٹ دیں، وہ ووٹ اسی کی صندوقڑی سے ہی نکلے، کسی اور طرف ہمارا ووٹ نہ چلا جائے۔ تو میرے دوستو، خدا کے واسطے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ، یہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، اب یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ آپ اپنا نہ دیکھو، اپنا فائدہ نہ سوچو، کم از کم اپنے بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچو کہ ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے، ان کا فیوچر کیسا ہوگا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، آپ براہ کرم، براہ مہربانی اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ آپ کم از کم اس آدمی کو ووٹ دو جو آپ کے ذہن کے مطابق ایمانداری سے ایماندار بندہ ہو، اور کم از کم چور اور گھٹیا شخص نہ ہو۔ تو لہٰذا براہ مہربانی انتظار نہیں کرنا، سوچنا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، جنہوں نے 40 سال اس ملک کو گدھوں کی طرح نوچا ہے، اب دوبارہ اگر ہم ان کو مسلط کریں گے تو پھر ہمیں شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان باتوں کے درمیان ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں کہ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، میری کاوش آپ کو اچھی لگتی ہے، تو آپ میری اس کاوش کو سراہیں، میری حوصلہ افزائی کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور اچھے پیارے کمنٹ ضرور کریں، وہ مجھے پڑھ کے خوشی ہوتی ہے اور مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سر جی، یہ تو چند باتیں جو دل دکھتا ہے آپ سے کر لیتے ہیں۔ کیا بتاؤں آپ کو، ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ آپ پردیس میں آؤ ہمارے ساتھ، دیار غیر میں ہمارے ساتھ رہو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وطن سے محبت کیا ہوتی ہے۔ اور جب وطن کے ساتھ یہ گدھیں جو وطن کو نوچنے کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو تب احساس ہوگا۔ تو بھائی لوگوں، اب آپ نے، یہ میں کہتا ہوں، یہ جتنا بھی بانی چیئرمین عمران خان کے ساتھ جتنا بھی کریں،
میں نواز شریف کو احمق اور بیوقوف ترین بندہ اس لیے کہتا ہوں کہ جتنا بھی اس کو قید و بند میں ڈالیں، صعوبتیں کریں، اس کو ٹینشن دیں، ذہنی طور پہ اس کو ٹارچر کریں، جو مرضی کریں، یہ اصل میں اس کا نقصان نہیں کر رہے، یہ سراسر اس کا فائدہ ہی فائدہ کر رہے ہیں، یہ سراسر اس کے لیے اچھا ہی سوچ رہے ہیں۔ اس کو اگر یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ اگر یہ اس پہ پابندی لگاتے ہیں تو اتنا ہی وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، اگر اس کی تقاریر پہ پابندی لگاتے ہیں تو اتنا ہی مشہور ہو جاتا ہے، اگر اس کو قید و بند میں ڈالا ہوا ہے وہ اتنا ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر آج ملک میں عمران خان کی شہرت، عزت اور ریسپیکٹ اگر آپ 90% ہے، 90% ہے، تو وہ ان کرامات اور انہی لوگوں کی وجہ سے وہ ماشاءاللہ ملک میں 90% سے زیادہ مشہور ہے، اور وہ عزت ہے، اس کی ریسپیکٹ ہے، کیوں نہ ہو، وہ صادق اور امین ہے، وہ ایماندار ہے۔ اس نے 3.5 سال میں یہ ثابت کیا۔ انہوں نے یہ مریم نواز بہت ڈھنڈورا پیٹتی تھی کہ RTS سسٹم بیٹھ گیا، RTS بیٹھ گیا، لاڈلے کو سلیکٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ بھائیوں، کوئی RTS سسٹم نہیں بیٹھا تھا، کوئی لاڈلے کی سلیکشن نہیں ہوئی تھی، یہ 3 باریاں لے چکے تھے، انہوں نے اتنا کو لوٹ چکے تھے، اتنا کھا چکے تھے، اتنا ملک کو برباد کر چکے تھے۔ ابھی ان کو بیانیہ چاہیے تھا کہ ملک جو ہماری عزت خراب ہو گئی ہے، عوام عمران خان کی طرف دیکھنے لگی تھی کہ ان 2 پارٹیوں کو ہم بار بار آزما چکے ہیں، 3 بار ہم نے ان کو منتخب کر چکے ہیں، تو عوام ان سے تنگ آ چکی تھی، عوام نے عمران خان سے امید لگا لی تھی کہ اب چلو اس کو منتخب کر کے دیکھتے ہیں، شاید یہ ہمارے لیے کوئی اچھا کرے۔ عوام کا رجحان دیکھتے ہوئے، عوام کا عمران خان سے پیار و محبت دیکھتے ہوئے، اور ملک کا جو انہوں نے حال کیا تھا، جو انہوں نے ملک کو لوٹا تھا، ملک کی بربادی، ملک کا جو حشر کیا تھا، وہ دیکھتے ہوئے ان ساروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا۔ آپ کو بیانات سنے ہوں گے کہ صحافی حضرات کہتے تھے جب نواز شریف کی آخری دور تھا کہ اسحاق ڈار مائنز فٹ کر رہے ہیں، آپ اسحاق ڈار معاشی وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایسے یعنی کہ کھڈے لین لگائے پیسوں کو، بجٹ کو، کہ جو بھی نیا بندہ آئے گا وہ اس سے حکومت 1 سال 6 مہینے بھی نہیں چلے گی۔ لینڈ مائنز انہوں نے لگائی تھیں، اور وہ لگا کے پھر انہوں نے ایک سازش کے تحت عمران خان کو جتوایا۔ وہ محترمہ کے نزدیک، محترمہ جو فرماتی تھیں کہ RTS سسٹم بیٹھ گیا، وہ RTS سسٹم عمران خان کو جتانے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ RTS سسٹم جو تھا وہ عمران خان کی جو اس کو اچھی میجورٹی صاف بیساکھیوں کے بغیر مل رہی تھی، وہ میجورٹی ختم کرنے کے لیے RTS سسٹم بیٹھا تھا۔ عمران خان کو اچھی پوزیشن مل رہی تھی، اچھی پوزیشن، 35 پینچر والی بات وہ عمران خان کی سچی تھی۔ وہ RTS سسٹم جو بیٹھا تھا، وہ RTS سسٹم بٹھا کے وہ 35 عمران خان کی نشستیں جیتی ہوئی ان کو ہار میں تبدیل کیا گیا تھا، تاکہ ہم اس کو بیساکھیوں کے ساتھ کھڑا کریں
بیساکھیاں لگا دیں اس کے لیے، تاکہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم وہ بیساکھیاں نکالیں، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس کی حکومت ختم کریں۔ تو معیشت کے ساتھ یہ پہلے گھناؤنا کھیل کھیل چکے تھے، معیشت کو خالی کر کے گئے تھے، اور ان کا منصوبہ پراپوگنڈا یہی تھا کہ نفرت کا شکار کھا پی ہم نے لیا ہے، عوام کے غیب و غضب کا شکار کوئی اور ہو جائے اور ہم دوبارہ پوتر اور پاک ہو کے دوبارہ پھر آئیں اور دو تین باریاں اسی پراپوگنڈے پہ ہم لے لیں کہ ہم عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا تھا، عمران خان نے یہ کر دیا تھا، عمران خان نے یہ کر دیا تھا۔ کیونکہ پراپوگنڈا جب اتنے تواتر سے کیا جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے تواتر سے جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، تو یہی پراپوگنڈا انہوں نے کیا تھا، اسی لیے یہ RTS یہ سسٹم یہ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد عمران خان کو بڑی مشکل صورتحال ملی، اور اس کے پہلے ہی جب وہ اس نے حلف اٹھایا تو تیسرے دن ہی جو بھی تھوڑی بہت عقل شعور رکھتے ہیں یا کوئی پروگرام دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تیسرے دن ہی انہوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا تھا کہ کہاں ہیں گھر اور کہاں ہیں نوکریاں، کہاں ہیں 50 لاکھ گھر اور کہاں ہیں نوکریاں۔ لیکن وہ چونکہ ایک سپورٹس مین ہے، سپورٹس مین کبھی حوصلہ نہیں ہارتا، کبھی ہمت نہیں ہارتا، سپورٹس مین تو آخری بال تک لڑتا ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ 1 سال تک پراپوگنڈا کر کر کے اتنا بدنام کر دیں گے، عوام کے دلوں میں اتنی نفرت بھر دیں گے کہ دوبارہ یہ کسی قابل نہیں رہے گا۔ لیکن وہ ہے نا پھر واللہ خیر الماکرین، کچھ اور کوئی اور سوچتے ہیں اور اللہ پاک کچھ اور سوچتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک سوچتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ترکیب کی، ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ 1 سال کے اندر اتنی نفرت بھر دیں گے عوام کے دلوں میں، دوبارہ عوام اس کو ووٹ دینے کا نہیں سوچے گی۔ اور وہی ہوا، 90% ٹی وی چینل اسی بات پہ لگ گئے کہ عمران خان برا ہے، عمران خان برا ہے، مہنگائی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ آپ سنتے رہے ہوں گے ٹی وی پہ۔ اور بہت سے پالتو، میں تو ان کو پالتو کہتا ہوں، ان کو تکلیف ہو، دکھ ہو یا جو بھی ہو، چونکہ پالتوؤں کو پالتو ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ جن کو ہڈی کا شوق ہوتا ہے وہ پالتو ہی ہوتے ہیں۔ وہ پالتو بازاروں میں، مارکیٹوں میں جاتے تھے، گلی محلوں میں جاتے تھے اور عوام کے منہ میں مائک گھسیڑ کر کہتے تھے کہ آلو کیا ریٹ ہے، چینی کیا ریٹ ہے، مہنگائی کی سطح کہاں پہنچی ہے۔ مقصد صرف ایک تھا کہ عوام کے دلوں میں نفرت بھری جائے، عوام کو اتنا متنفر کر دیا جائے کہ عوام دوبارہ عمران خان کو ووٹ دینے کا نہ سوچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان دنوں میں کرونا کی وبا آ گئی، اور انہوں نے جو سوچا ہوا تھا کہ 1 سال کے اندر ہم اس کو دوبارہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اور RTS سسٹم بٹھا کے جو ہم نے بیساکھیاں لگائی ہیں وہ بیساکھیاں ہم نکال لیں گے، کھینچ لیں گے اور اس کی حکومت دھڑم سے گر جائے گی۔ اور چونکہ نفرت تو ہم عوام کے دلوں میں بھر ہی چکے ہوں گے، تو دوبارہ اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کرونا کی وبا آ گئی۔ جب کرونا کی وبا آئی تو انہوں نے وہ فیصلہ چند دنوں کے لیے مؤخر کر دیا کہ اب یہ آفت آ گئی ہے، اب اس کو مزید بدنام کرنے کا ہم موقع، ان کے حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ اب ایک اور ان کو بدنام کرنے کا موقع ہے۔ اور کرونا کے بارے میں جو عمران خان نے کوششیں کیں، کاوشیں کیں، انہوں نے ہر اس جگہ پہ ہر اس بات کی مخالفت کی اور بہت پراپوگنڈا کیا کہ یہ عوام کو مارے گا، یہ کرے گا، فلاں کرے گا،
یہ لاک ڈاؤن نہیں لگاتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ لیکن چونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور جسے چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ ان لوگوں نے، کرپٹ لوگوں نے، چوروں نے، ڈاکوؤں نے پوری کوشش کی اس کو ذلیل کرنے کی۔ چونکہ عزت دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنا انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی عزت دیتا چلا گیا۔ انہوں نے پراپوگنڈا لانچ کیا، خیر اللہ پاک نے اس کو اتنی عزت دی۔ کرونا بھی اس نے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا۔ یہ پھر مائک گھسیڑتے رہے، منہ میں جا جا کے مہنگائی کے بارے میں عوام سے سوالات کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ تو واقعی دوستو، عوام کے دلوں میں نفرت بھرنے لگی، عوام کے دلوں میں نفرت بھرنے لگی۔ جو عمران خان کو اچھا کہتے تھے، ان کے پراپوگنڈے کے زیر اثر وہ آہستہ آہستہ عمران خان کو برا کہنے لگے۔ اور جب انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے دیکھا کہ اب واقعی عوام کے دلوں میں نفرت آ چکی ہے، تو اب ہم ایسا کریں کہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں اور اب اس کی حکومت کو چلتا کریں، کیونکہ ہم متنفر کر چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ڈونلڈ لو کی اسد مجید کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور اس ملاقات کے حالات و واقعات اسد مجید نے لکھ بھیجے، اور ان حالات و واقعات کو بھی چھپایا گیا، راز رکھا گیا کافی دنوں تک۔ لیکن جب اسد مجید نے یہ دیکھا کہ میں نے تو ایک خط بھیجا تھا، اس کا جواب نہیں آیا، اس نے وزیر خارجہ کو فون کر کے پوچھا کہ سر، میں نے تو ایک ملاقات کے حالات و واقعات لکھ بھیجے تھے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو جب اس کی پڑتال کی تو پتہ چلا کہ بھائی ایک خط آیا ہوا ہے، ہمارے محترم سفیر اسد مجید صاحب نے ایک خط ہمیں بھیجا ہوا ہے۔ تو جب وہ خط کو ڈھونڈا گیا تو اتنی دیر میں، چونکہ یہ عوام کے دلوں میں نفرت بھر چکے تھے، عوام کو مخالف کر چکے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اور میں بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہوں۔ سر، یہ ہماری رائٹ سائڈ پہ دبئی کا مشہور ترین ڈرائیونگ سکول بالحاصہ ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ ہے، اور یہ بہت نیک نام ادارہ ہے۔ کہتے ہیں، سنا ہے کہ جو یہاں سے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹریننگ لیتے ہیں ان کو جلدی لائسنس مل جاتا ہے۔ اب باقی اللہ جانتا ہے، کیونکہ غائب تو اللہ جانتا ہے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسد مجید صاحب نے جو خط لکھا تھا، وہ خط عمران خان نے عوام کو بتا دیا، اور عمران خان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ ہم نے چونکہ اس کو ووٹ دے کے منتخب کیا تھا، تو اس کا یہ کام تھا کہ ملک کے خلاف ہونے والی سازش کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے۔ یہ اس نے غداری نہیں کی، اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اگر وہ اس بات کو چھپا لیتا تو یہ غداری ہوتی کہ ایک ملک ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور آپ چھپ کے بیٹھے ہو، چھپا کے بیٹھے ہو۔ نہیں، یہ عمران خان کی قوم پرستی تھی، یہ عمران خان کی وطن سے وفا تھی کہ عمران خان نے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ ملک ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں اس سازش کے بارے میں بتایا۔ تو چونکہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ انہوں نے 3.5 سال پراپوگنڈا کر کر کے انہوں نے جو کیا تھا، اس نے وہ ایک اجتماع میں
وہ بتا دیا کہ بھائی یہ ایک کافر دشمن ملک، اسلام کا دشمن ملک ہمارے ملک کے ساتھ یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے۔ تو جو عوام کے دلوں میں یہ نفرت بھر چکے تھے وہ ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی، ایک سیکنڈ میں وہ دور ہو گئی۔ اور جب عمران خان نے بتایا اور واقعی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اور جو بیساکھیاں انہوں نے لگائی تھیں RTS سسٹم بٹھا کے 35 پنچر لگا کے جو انہوں نے وہ بیساکھیاں چھین لیں، نکال لیں جو، اور عوام کو یقین ہو گیا جب حالات و واقعات نے ثابت کر دیا کہ واقعی عمران خان سچا تھا اور یہ جھوٹے تھے، تو جو انہوں نے نفرت بھری تھی وہ عمران خان کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ عوام میں عمران خان سچا ثابت ہو گیا اور یہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد خیر حکومت آئی، انہوں نے بہت سے بیانیے بنانے کی کوشش کی، ہم نے ریاست قربان کی، سیاست قربان کی، یہ ہوا وہ ہوا، اور چونکہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، عمران خان کے دور میں معیشت کی شرح نبوغ 6 سے زیادہ تھی، 6.3 یا اس سے بھی زیادہ تھی، اور ترقی کر رہی تھی، قیمتیں مستحکم ہو رہی تھیں۔ تو یہی ان کو تکلیف تھی کہ اب یہ اگر 1.5 سال اس کا باقی ہے، اگر یہ 1.5 سال اور نکال گیا تو جیسے یہ ملک ماشاءاللہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو یہ تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے جلد بازی کی، اور اس کے بعد 16 ماہ میں انہوں نے جو ملک کا حشر کیا، بجلی کا یونٹ 17 روپے سے 60 روپے تک لے کے گئے، اور بجلی کے جو بل آئے وہ آپ نے سب نے دیکھے اور آپ سب نے بھگتے بھی ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ساری اللہ پھر یہ اب کی بات میں بتاتا ہوں کہ اب جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اب کوئی ایک دن بھی جو پالتو ذاتی غلام تھے جو مائک گھسیڑ کر عوام کے منہ میں پوچھا کرتے تھے کہ بھائی بتاؤ مہنگائی کا کیا حال ہے، مہنگائی کا کیا حال ہے، مہنگائی 10%، 12% سے 40-45% تک گئی، تو کیا آپ نے ان پالتوؤں کو کبھی اب مائک لے کے گھومتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ان پالتوؤں کو مہنگائی پر تبصرے کرتے ہوئے یا کوئی پروگرام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ان پالتوؤں کو جیسا وہ عمران خان کے خلاف پراپوگنڈے کرتے تھے، کیا ان کے خلاف کوئی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے معیشت کو کہاں سے کہاں لے کے گئے؟ ہاں، چند ایک پالتو ہیں، وہ بھی ایک پراپوگنڈے کے تحت وہ عمران خان کی اتنی سی تعریف کر دیں گے کہ اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، اور وہ 2-4 باتیں عوام کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد ایک ایسی بات کریں گے کہ جس سے عمران خان کا بہت زیادہ نقصان ہو اور ان کے مالکوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ وہ بیانیے بنانے کے، وہ الفاظ بیچنے کے ماہر لوگ ہیں، الفاظ بیچنے کے ماہر لوگ ہیں جو زبان کی کمائی کھاتے ہیں، اور ان کے لیے جھوٹ بولنا میرے خیال سے میں کہتا ہوں کہ وہ باعث ثواب سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بہت ثواب کا کام ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ان لوگوں کے پراپوگنڈے سے آپ آگاہ رہیں، ان لوگوں کے پراپوگنڈے کو آپ ذہن میں رکھیں، اور انہوں نے پہلے 3.5 سال 4 سال جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ سوائے پالتو کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے آقاؤں کی، اپنے مالکوں کی مرضی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ میٹھی گولیاں ہمیں دیتے ہیں، میٹھا زہر ہمیں کھلاتے ہیں،
اور 2-4 باتوں کے درمیان میں ایسی زہریلی بات کر دیں گے، یہ بھی ایک پراپوگنڈے کا حصہ ہے۔ تو چونکہ یہ کرپٹ لوگ تھے، یہ چور لوگ تھے، ان کو چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، ان لوگوں نے 3.5 سال، اس کو 1.5 سال انتظار نہیں کیا۔ ان لوگوں سے تاریخ کی اپنی جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی تاریخ کی سب سے بڑی ان کی غلطی ان سے یہی ہوئی کہ انہوں نے 1.5 سال انتظار نہیں کیا، اور پھر 16 ماہ میں ملک کا وہ حشر کر دیا جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے۔ عالمی ادارے، عالمی صحافتی ادارے بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو سال ہے 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کا بدترین سال ہے۔ 22 ارب ڈالر اتفاق ہوا ایسا کہ 4 دفعہ جہاز آیا فنی خرابی کی بنیاد پر، وہ جہاز نے لینڈ کیا، پھر وہ جہاز چلا گیا فنی خرابی ٹھیک کروا کے، اور جب ملک سے خزانہ خالی ہو گیا، 22 ارب ڈالر باہر منتقل ہو گئے، تو وہ جہاز کی فنی خرابیاں بھی ٹھیک ہو گئیں، وہ دوبارہ جہاز کبھی واپس نہیں آیا۔ تو اب ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی اب وہ مائک کہاں ہے جو ہمارے منہ میں گھسیڑا کرتے تھے اور پوچھا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ بھائی بتاؤ مہنگائی کہاں ہے، بتاؤ عمران خان نے کیا دیا، اب وہ لوگ کہاں ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے عوام انٹرنیشنل اخباروں میں بھی مضامین چھپ رہے ہیں کہ یہ سال پاکستان کا بدترین سال ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے محترم چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر صاحب کا ہم پہ احسان ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا لیڈر منتخب کرو، تو انہوں نے اگر ماشاء اللہ نہیں لگایا، ٹیک اوور نہیں کیا، تو یہ انہوں نے ملک اور قوم کے فائدے کے لیے کیا، اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی مرضی کا لیڈر منتخب کریں۔ ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو بھائی لوگوں، اچھے برے لوگ تو کوشش کریں گے، برائی کے بدی کے پیروکار تو یہ کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ انہی چوروں کو لائیں تاکہ ان کے ذریعے ہمیں بھی کھانے کا موقع ملے، وہ اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو بھائیوں، ہم نے ٹرن اوور پورا رکھنا ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان انتخابات میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن اوور ہو۔ جتنی بھی یہ کوشش کر لیں، جتنی بھی یہ دھاندلی کر لیں، یہ پھر بھی اپنے لاڈلے کو، سلیکٹڈ کو، اس کو جتا نہ سکیں۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کیسے کس کو ووٹ دینا ہے اور اس کا پھر پہرا کیسے دینا ہے۔ دوسری بات، پہلے جو میں آپ کو ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ بجائے کسی کی طرف بجائے انگلی کرنے کے، بجائے کسی اپنے آپ کو سکھائیں، اپنے آپ کو سیدھا کریں، اپنے جسم پہ پاکستان کا آئین اور قانون اور اسلام نافذ کریں، انشاءاللہ پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویڈیو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، یہ جداف کے علاقے کی سیر مکمل ہو گئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔